ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے تاکہ ہم سب اس نصیحت پر عمل کریں اور ہماری زندگی سنور جائے۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، تم سب کو میں نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم سب کبھی بھی ہاتھی کا گوشت مت کھانا۔ اس بات کو سنتے ہی وہ سب بہت حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی نصیحت ہے، ہم تو پہلے بھی کبھی ہاتھی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو آج کے بعد کیسے کھائیں گے؟ اس کو چھوڑیے، کوئی اور نصیحت کیجیے۔ تو بزرگ نے پھر کہا بس تم ہاتھی کا گوشت مت کھانا، میری یہی وصیت ہے، میری یہی نصیحت ہے۔ اتفاق سے انہی لوگوں کو ایک دن ایک سفر کرنا پڑا، اور یہ لوگ سفر پر نکلے تو ان تمام لوگوں کا سردار شیخ عبداللہ تھے۔ جب سارے لوگوں کا گزر جنگل سے ہوا تو راستہ ہی بھٹک گئے، بہت دنوں تک ادھر سے ادھر مارے پھرتے رہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا، وہ سب کے سب بھوک کے مارے بے چین ہونے لگے۔ ایک جگہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ہاتھی کا بچہ دیکھا، سب نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ تو سردار شیخ عبداللہ نے پوچھا کہ تم نے اس بچے کو کیوں پکڑا؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہم بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارا حال بے حال ہے، اس ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے کھائیں گے۔ تو سردار کہنے لگے کہ تمہارے لیے تو ہاتھی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اور اس بزرگ نے بھی ہاتھی کا گوشت نہ کھانے کی نصیحت کی تھی۔ میری بات مانو، اس بچے کو چھوڑ دو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ سردار نے سمجھایا، لیکن سردار کی بات کسی نے بھی نہ مانی۔ ہاتھی کے بچے کو ذبح کیا اور گوشت پکا کر کھا گئے۔ انہوں نے سردار کو بھی گوشت کھانے کے لیے کہا، لیکن سردار نے نہیں کھایا اور کہا کہ میں ہرگز بزرگ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور شریعت کے حکم میں نہیں توڑوں گا۔ جب سارے لوگ رات میں بستر پر سو گئے تو آدھی رات کو سردار نے دیکھا کہ جب سب کے سب سوئے ہوئے تھے تو بہت سارے ہاتھی لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور لوگوں کا منہ سونگھ رہے ہیں، اور جس کے منہ سے گوشت کی مہک آتی تھی تو ہاتھی اس پر ٹانگ رکھ کر دبا دیتا۔ سب کے سب اٹھ گئے اور سب بھاگنے لگے، لیکن سارے لوگوں کو چاروں طرف سے ہاتھیوں نے گھیر لیا تھا۔ ہاتھی سب کے منہ کے قریب اپنی سونڈ رکھ کر سونگتے، جنہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے گوشت کھایا تھا اس کے منہ سے مہک آتی تھی تو ہاتھی اس کو وہیں کچل کر مار دیتے۔ ایک ہاتھی سردار کے پاس بھی آیا، سردار کا منہ سونگا تو سردار کے منہ سے گوشت کی مہک نہ آئی اور وہ ہاتھی واپس چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا ہاتھی آیا، اس نے سردار کا منہ سونگا، سردار کو سونڈ سے آگے کر کے اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور انہیں پھلدار درختوں پر لے گئے، جہاں وہ سردار پھل توڑ کر کے کھانے لگے۔ تو میرے دوست یاد رکھیے، جو بڑوں کی نصیحت کو مانتے ہیں، جو بڑوں کی باتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا ہے، جیسا کہ اس سردار کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔